تربیت اولاد۔ دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں ہم لوگوں کو اللہ نے دیا ہے، اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد ہے۔ اولاد یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا اندازہ آپ اس شخص سے لگائیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت نہیں دیا ہے۔ وہاں سے پتہ چلے گا کہ اولاد یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہی نہیں، اولاد، مال اور اولاد یہ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ مال اور اولاد سے ہم نے دنیا کو سجایا ہے۔ مال اور اولاد یہ ہے دنیا کی زینت ہے۔ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو سجایا ہے مال اور اولاد کے ذریعے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے انسان کی دنیا جو ہے اسے اللہ نے سجایا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ اولاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ بطور احسان جو ہے کہ ذکر کیا ہے اولاد کو۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا اور بیویوں سے تمہارے لیے اولاد نکالے، اولاد بنائے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو بطور احسان ذکر کیا کہ ہم نے یعنی احسان کیا ہے، اولاد دیا ہے تمہیں ہم نے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہی نہیں، اولاد جتنی بڑی نعمت ہے اگر دیکھا جائے تو اتنی آزمائشیں بھی ہیں۔ اولاد کی تربیت اگر ہم صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو جنت میں جانے کے یہ راستے ہیں۔ اولاد ہمارے لیے جو ہے کہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے، لیکن اولاد کی تربیت میں، اس کے ساتھ حقوق میں اگر ہم نے ذرا سی بھی لاپرواہی کی تو جہنم میں ہم جا سکتے ہیں۔ جہنم میں جانے جو ہے کہ سبب بن سکتی ہے یہ اولاد، ہماری لاپرواہی اور جو ہے کہ اولاد کے حقوق اور ان کی تربیت میں اگر ہم نے لاپرواہی کیا تو جہنم میں جانے یہ سبب بن سکتی ہے۔ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تغابن کے اندر جو ہے کہ ایک عجیب و غریب بات بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں میں سے کچھ اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، فاحذروہم، تم اس سے بچو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک انسان کی بیوی انسان کی دشمن کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان کے بچے انسان کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بیوی جو ہے کہ انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی شوہر بیوی کی بات میں آ کے، محبت میں آ کے کوئی ایسا کام کر دے جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو وہ بیوی جو ہے کہ اس کے لیے دشمن ہے۔ اولاد کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا ہے؟ اولاد کی محبت میں آ کے انسان اگر اللہ کو بھول جائے، ایک اولاد، ایک بچہ جو ہے کہ اپنے والدین کو اللہ کے ذکر سے روکے تو وہ اولاد ان کے لیے دشمن ہے۔ تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ اولاد اگر اللہ کے ذکر سے منع کرے، روکے، تو وہ اولاد جو ہے کہ آپ کے دشمن ہیں۔
یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا اولاد کے تعلق سے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک مال اور اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، اولاد اور مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دنیا کو سجایا ہے، لیکن اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ فتنہ بھی ہے۔ ٹھیک سے چلو گے، تربیت صحیح سے کرو گے تو جنت میں جانے کا راستہ بھی ہے، لیکن اگر ذرا سی بھی لاپرواہی کی تو جہنم میں آپ چلے جاؤ گے۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ فتنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آتے ہیں، دونوں آتے ہیں سرخ کلر کے لباس دونوں پہنے ہوئے تھے، قمیص پہنے ہوئے تھے، دونوں آ رہے تھے اور گر رہے تھے، کبھی اٹھ رہے تھے، گر رہے تھے، کبھی اٹھ رہے تھے۔ زمین کچی تھی، مٹی کی زمین تھی، کبھی گر رہے تھے، اٹھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں ہیں، فوراً ممبر سے اترتے ہیں، دونوں کو گود میں اٹھاتے ہیں اور ممبر میں چڑھ جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ نے سچ کہا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نوازوں کو گرتے ہوئے دیکھا، گود میں اٹھا لیا، ممبر سے اتر کے گود میں اٹھا لیا، پھر ممبر میں آ گیا۔ واقعی میں اولاد اور مال جو ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ کتنی بڑی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اولاد کی تربیت اگر ہم کرتے ہیں تو صحیح ہے، تو ہمارے لیے جو ہے کہ جنت میں جانے کا وہ راستہ ہے، لیکن اگر لاپرواہی ہم نے کیا تو جہنم میں جا سکتے ہیں۔ یہی نہیں، اولاد کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیک بنائیں، دیندار بنائیں، تو ہمیشہ انہیں نصیحت کریں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیک انسان حضرت لقمان، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے، ہمیشہ نصیحت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی نصیحت اس قدر پسند آیا کہ قرآن میں ایک مکمل سورہ نازل کر دیا۔ وہ ہمیشہ بیٹے کو نصیحت کرتے تھے، اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، توحید کے اوپر ڈٹے رہنا، اے میرے بیٹے اگر تو نے شرک کیا اللہ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اللہ اکبر، ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی تو نے کوئی گناہ کیا، اس گناہ کو تم جو ہے کہ یا کوئی نیکی بھی تو نے رائے کے دانے کے برابر کیا، کسی چٹان میں تم نیچے دبا دو اسے، آسمان میں کہیں چھپا دو، زمین میں کہیں چھپا دو، یاتی بھی اللہ اسے ظاہر کر دے گا۔ اللہ ظاہر کرنے والا ہے، اس چیز کو تمہارے سامنے کل قیامت کے دن ظاہر کر دے گا۔ اے میرے بیٹے اللہ سے ڈرو، اللہ اکبر۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، قدم قدم پہ نصیحت کر رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو نصیحت کرے، قدم قدم پہ نصیحت کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ ابھی ہے، چھوٹا ہے، ابھی ہم نصیحت کریں، بڑا ہو گیا اب چھوڑ دیں، نہیں، قدم قدم پہ نصیحت کرنا ہے بچے کو، تب وہ سدھریں گے۔ ایسے ہی آپ اور آگے آئیے، ذرا دیکھیے کہ بچوں کو کیسے نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ایک جگہ مہمانی میں گئے، مہمانی میں جب گئے بیٹھے، ناشتہ جو ہے کہ لایا گیا، اسی بیچ میں حضرت ایک بچہ جس کا نام تھا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا جو ہے کہ کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آپ بھی کہیں جاتے ہیں تو بچے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، ماں کو دیکھا نہ گیا، ماں نے بچے کو بلا لیا، اے میرے بیٹے ادھر آؤ، عامر، عبداللہ بن عامر سے ان کی ماں کہتی ہے کہ عبداللہ ادھر آؤ، کوئی چیز تمہارے لیے ہے، آؤ ہم دیتے ہیں۔ بچہ فوراً چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں آپ اپنے بچے کو بلائے ہیں کچھ دینے کے لیے، کیا واقعی میں آپ اس بچے کو کچھ دینا چاہ رہے تھے یا ایسے ہی جھوٹ بول رہے تھے؟ کہا کہ نہیں،
ہم اس بچے کو بلائے تھے کھجور دینے کے لیے. کہا اگر کھجور دینے کے لیے بلائے تھے تو ٹھیک ہے, اگر آپ جھوٹ بول رہے تھے, جھوٹ بول کے بلا رہے تھے, تو آپ کا یہ جھوٹا لکھ دیا جاتا اور قیامت کے دن آپ کو کذاب کہا جاتا. اللہ اکبر, کتنی بڑی چیز ہے. آج کل ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں, بچہ اگر شرارت کرے, بیٹا ادھر آؤ, تمہارے لیے یہ چیز رکھے ہوئے ہیں, یہ چیز ہے, وہ چیز ہے, حالانکہ رہتی وہ چیز نہیں ہے. بچے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں, تو آپ کذاب ہیں, آپ بھی جھوٹے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرتے ہیں کہ نہیں, یہ بھی نہیں بولنا ہے. اگر واقعی میں آپ دینا چاہ رہے ہیں کوئی چیز تب بولیں, نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو نہ بولیں, یہ بہتر ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اور مہمانی میں گئے. وہاں پہ ایک بچہ جن کا نام جو ہے کہ عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں, بچہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی یہ کھا رہا ہے کبھی وہ کھا رہا ہے, دونوں ہاتھ سے کھا رہا ہے, کبھی اس ہاتھ سے کبھی اس ہاتھ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا غلام, اے میرے بچے, بسم اللہ, بسم اللہ کہو, کل بیمینک, اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ, وکل مما یملک, اور اپنے سامنے سے کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے ڈانٹے نہیں, پیار سے کہتے ہیں اے میرے بچے, بسم اللہ کہہ کے کھانا کھایا جاتا ہے, بسم اللہ کہو. کہا بسم اللہ, کہا اس کے بعد کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ, دونوں ہاتھ سے نہیں, ایک ہاتھ سے کھاؤ, داہنے ہاتھ سے کھاؤ. کہا اور سامنے سے کھاؤ, ادھر ادھر سے نہیں, سامنے سے پہلے کھاؤ. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم, جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تنبیہ کیا, مجھے سمجھایا کہ ایسا نہیں, ایسا کرنا چاہیے, اس دن سے آج تک میں نے بغیر بسم اللہ کا کھانا نہیں کھایا, اور اس دن سے آج تک میں داہنے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوں اور اپنے سامنے سے کھا رہا ہوں. پتہ کیا چلا, بچے کو پیار سے سمجھانا چاہیے. اور ایک چیز یہ ہے کہ بچے کو لاڈ پیار, بچے کو پیار دیں, ڈانٹیں نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گود میں لیے ہوئے تھے اور پیار کر رہے تھے, بوسہ دے رہے تھے. ایک صحابی حضرت اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر رہے ہیں, بوسہ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس بھی بچے ہیں, ہم تو اپنے بچوں کو اس قدر محبت نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کو نکال لیا ہے, محبت کو نکال لیا ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ نے رحمت اور محبت نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو لاڈ پیار دینا یہ نبی کی سنت ہے. بچوں کو لاڈ پیار ملنا چاہیے, بچوں سے محبت کرنا یہ نبی کی سنت ہے. اسی طریقے سے بچوں کو تربیت, بچوں سے پیار کرنا جو ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے. اسی طریقے سے بچوں کے لیے تربیت کی دعا مانگنا, بچوں کے لیے جو ہے کہ یعنی جو ہے کہ بچوں کو نصیحت کرنا نبیوں کی سنت رہی ہے. نبیوں نے اولاد کی دعا مانگی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ بڑھاپا آ چکا ہے, اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے, اللہ بڑھاپے کا سہارا چاہیے, ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ نیک بیٹا چاہیے, نیک بردبار بیٹے کی بشارت دے دیجئے. اللہ اکبر. ایک بوڑھا باپ, ایک بوڑھا ہے, وہ اپنے بیٹے کے لیے جو ہے اولاد کی دعا اللہ سے کر رہے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اے اللہ پاک تو مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور یہ کہتے ہیں اولاد جیسی نعمت سے عطا کر دے, وہ اولاد جو نیک ہو, نیک اولاد سے مجھے نواز دے. یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے تھے. اللہ کو تو اولاد کی دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت رہی ہے. اسی طریقے سے اولاد جو ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیک ہوں. اولاد کیسے نیک ہوں, کبھی یہ سوال ہم نہیں کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے کہ نیک ہو جائیں, ہمارے بچے نیک ہو جائیں, دیندار ہو جائیں. دیندار ہو کیسے, کبھی اس پہ عمل ہم نہیں کرتے ہیں. دیندار ہو کیسے, کبھی یہ سوال نہیں کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دیندار ہو جائیں, آپ کے بچے دینداری پہ آ جائیں, آپ کے بچے نیک ہو جائیں, تو سب سے پہلے آپ کو نیک بننا پڑے گا.
بچے کو نیک بنانے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ پہلے نیک بنیں. آپ نیک بنو گے بچے آپ کے نیک بن جائیں گے. آپ دیکھے ہوں گے جس گھر کی ماں بے پردہ میں رہتی ہے اس گھر کی بچیاں بھی بے پردگی اختیار کر لیتی ہے. جس گھر کے باپ گالی دیتے ہیں, بیہودہ چیزیں گھر میں بولتے ہیں, بچے بھی دھیرے دھیرے سیکھ لیتے ہیں. میرے بھائی جو ہے کہ آپ گھر میں گالی گلوچ دو گے, گالی گلوچ گھر میں کرو گے, اسی طریقے سے گھر میں جو ہے کہ گٹکا کھینی بچوں کے سامنے کھاؤ گے, گھر میں بیہودہ باتیں کرو گے, اور بچوں کے لیے آپ یہ خواہش کہ بچے ہمارے نیک ہو جائیں, بچے ہمارے دیندار ہو جائیں, غلط فہمی ہے, ناممکن ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک ہو جائیں تو ازحد ضروری ہے, پہلے آپ کو سدھرنا پڑے گا. آج کل ہم اپنے بچوں کے سامنے خینی بناتے رہتے ہیں, گٹکا اپنے بچوں کے سامنے کھاتے رہتے ہیں, آج کل ہم اپنے بچوں کے سامنے فون میں گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں. میرے بھائی اس کے بعد ہم بچوں سے جو ہے کہ اچھی تربیت کی خواہش رکھیں, توقع رکھیں, ناممکن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں تو پھر جو ہے کہ آپ کو نیک بننا پڑے گا. آپ کے بچے نیک ہو گئے اور وہ آپ کے لیے دعا کر دے, اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے. آپ جانتے ہیں ترمذی کی روایت ہے, اللہ کی جنت میں 2 شخص ہے. ترمذی کی روایت ہے, اللہ کی جنت میں والدین ہیں, ماں باپ ہے, اللہ اکبر, اچانک ان کی درجات کی بلندی کر دی جاتی ہے. دونوں اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اچانک درجات میں بلندی کیسے, ہم تو جو ہے کہ یہاں پہ تھے, اچانک یہاں پہ کیسے پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ تب کہے گا کہ دنیا میں ایک اولاد ہے, ایک تمہارا بچہ ہے, بیٹا ہے, جو ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے, دعاؤں کی بدلت درجات میں بلندی کی گئی. اللہ اکبر, کتنی بڑی چیز ہے. آپ دنیا سے چلے گئے, انتقال کر گئے, بچے آپ کے حق میں دعا کریں گے, وہ دعا اللہ پہنچاتا ہے, درجات میں بلندی دعا کے ذریعے. بچوں کو نیک بنائیں میرے بھائی, بچے نیک ہو گئے, آپ کو جو ہے کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں دیتا رہے گا ان کی دعاؤں کی بدولت. یہی نہیں, وہ حدیث آپ کو یاد ہی ہوگا, ابھی میں نے پڑھا تھا, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3 صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے ان کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. پہلی چیز صدقۃ جاریۃ, صدقہ جاریہ, کہیں مسجد بنوا دیا, مسجد میں کچھ ڈونیشن کر دیا, مدرسے میں کچھ دے دیا, صدقہ جاریہ ہے. اور علم ينتفع به, ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ بخش ہو, کتاب شائع کروا دیا, کسی کو حافظ قرآن بنوا دیا, یعنی ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ ہو. تیسری چیز او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له, ایسے نیک اولاد جو آپ کے لیے دعائیں کرے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتا ہے اس تک. کتنی بڑی چیز ہے. تو اولاد کو نیک بنائیں. نیک بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, آپ کو نیک بننا ہے, تب آپ کی اولاد نیک بنیں گے. اسی طریقے سے اولاد کو اگر آپ نیک بنانا چاہتے ہیں, اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا, جو کہ ہمارے پاس ہے نہیں. بہت بڑی چیز ہے یہ وقت. آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت دیتے ہی نہیں ہیں. وقت کہاں ہے؟ گھر میں آپ دیکھیں گے عجیب ماحول بنا ہوا ہے. باپ الگ موبائل میں کہ ہم کام کر رہے ہیں, بیزی ہیں, ہمارا کام ہے, ماں الگ موبائل میں بیزی ہے, بیٹا الگ موبائل میں بیزی ہے. ایک دوسرے گھر میں سب مل کر ہیں, ساتھ ہیں, لیکن پھر بھی الگ الگ ہیں. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ یتیم وہ نہیں ہے, ان الیتیم للذی تلقى له, کہ یتیم وہ نہیں ہے جن کے ماں باپ ان کو چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے. ان الیتیم للذی تلقى له, یتیم وہ ہیں جن کے ماں باپ رہتے ہوئے ان کے لیے وقت نہیں ہے. اصل میں یتیم وہ ہے. کتنی بڑی چیز ہے. آج ہم جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم بنا رہے ہیں. آج ماں باپ دنیا کے اندر ہے, ماں بھی ہے, باپ بھی ہے, لیکن بچے یتیم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے. تو ہمارے بچے صحیح تربیت پائیں گے کیسے؟
ہمارے بچے سدھریں گے کیسے؟ تو میرے بھائی کہنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو وقت جو ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ آپ وقت دیں، بچوں کے ساتھ وقت دیں، بچوں سے محبت کریں، لاڈ پیار کریں۔ بچوں سے محبت کرنا یہ نبی کی سنت رہی ہے، نبی کی سنت ہے بچوں سے محبت کرنا۔ آپ جانتے ہیں اسلام کے سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر ہونے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جانا چاہ رہے ہیں جنگ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عثمان تمہاری بیوی یعنی میری بیٹی بیمار ہے، اس کی خدمت کون کرے گا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عثمان جا بیوی کی خدمت کر، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنگ بدر میں لڑنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب تجھے بھی ملے گا، جا تو اپنی بیوی کی خدمت کر، یعنی میری بیٹی کی خدمت کر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے، اسلام کی سب سے پہلی لڑائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا تھا اولاد کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے کہ میری بیٹی کی خدمت کر، پہلے جا کے بیوی کی خدمت کر، تمہاری بیوی بیمار ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ یہی نہیں، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے اپنی اولاد سے، ذرا دیکھیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے بغل میں بیٹھاتے اور پیٹھ کو تھپ تھپاتے تھے اور کہتے تھے میری بیٹی کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، یہ اولاد سے محبت میرے نبی کی سنت رہی ہے۔ آج ہم اولاد بیٹیاں جیسے بڑی ہو جاتی ہے ہم الگ کر دیتے ہیں، جو کرے بیٹے بڑے ہو گئے کوئی معاملہ ہی نہیں ان سے، کوئی تعلق ہی نہیں۔ میرے بھائی یہ غلط ہے، بیٹے کو نصیحت کرو، اولاد کو نصیحت کرو۔ خاص طور سے حالات بہت ناگوار ہے، حالات بہت ناشاز ہے، حالات ہمارے خلاف ہیں، ابھی بیٹیوں کو نصیحت کرنا بہت ضروری ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، اس لیے قدم قدم میں بیٹیوں کے ساتھ جو ہے کہ آپ نرمی پیدا کریں، محبت دیں، پیار دیں انہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے کہ نصیحت کی باتیں کریں، نصیحت سے انہیں سمجھائیں، نصیحت کریں، یہ ازحد ضروری ہے ہمارے لیے۔ یہی نہیں، آپ اور آگے آئیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اولاد ہماری جو ہے کہ ہماری اولاد بگڑ رہی ہے، ہم اپنے اولاد کو صحیح ٹریک پہ کیسے لائیں، اپنے اولاد کو کیسے سمجھائیں۔ آئیے اور آگے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے عزت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قدم قدم پہ سمجھائیں، اس کے بعد کیا کریں کہ ہم اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کریں، یہ بہت ضروری ہے، جو کہ آج کل کے ماں باپ اس چیز سے دور ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے حق میں دعا نہیں کرتے ہیں، بچوں کے حق میں دعا کرنا ہے، بد دعا کبھی نہیں کرنا ہے۔ ابھی ہم بتائیں گے کہ کیسے دعا کرنا ہے۔ بچے ہمارے جو ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں ہمارے بچے دینداری پہ نہیں ہیں، ہمارے بچے نیک نہیں ہو رہے، ہمارے بچے جو ہے کہ دیندار ہونا چاہیے تو دیندار نہیں ہے، یعنی بہک رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جانتے ہیں سب سے ازحد ضروری جو ہے کہ ہم گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ کرتے ہیں۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہو تو بچے وہی کریں گے، دھیرے دھیرے بچے اریٹیڈ ہو جاتے ہیں، رات دن ماں باپ کے جھگڑے، بہن بھائی کے جھگڑے، یہ چیز دیکھتے دیکھتے بچہ جو ہے کہ دھیرے دھیرے بگڑنے لگتا ہے، اس کے دماغ میں لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، مار پیٹ یہ آنے لگتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ سب چیزیں آپ گھر میں نہ کریں۔ میاں بیوی کے درمیان آئے دن آج کل جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اگر یہ چیز آپ نے جو ہے کہ چھوڑا نہیں تو سمجھ لیجئے آپ کے بچے بگڑتے چلے جائیں گے۔ آج کل آئے دن ہر گھر کی ایک کہانی ہے، میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی ہے، میاں بیوی میں بن نہیں رہی ہے۔ میرے بھائی آپ جو ہے کہ مینج کریں، صبر کریں۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے اندر بھی یہ چیزیں تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر بھی یہ ہوتی تھی، لیکن وہ لوگ صبر کرتے تھے۔ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیوی سے ایک مرتبہ ایسے ہی کچھ ہو گیا، وہ شکایت لے کر وقت کے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جاتے ہیں، بیوی کی شکایت لے کر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہونا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور ان کی بیوی انہیں کچھ کہہ رہی ہے،
یعنی جیسے ڈانٹتی ہے ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا میرے یہاں کوئی آئے تھے، کچھ کہے بغیر واپس آ گئے، فوراً باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں عبداللہ میرے یہاں آئے، کچھ کہے بغیر واپس آ گئے، کیا بات ہے؟ کہا رہنے دیجیے، کوئی بات نہیں، ایسے ہی آئے تھے۔ کہا کہ نہیں، کچھ بات تو ہے، آپ آئے تھے، بولیے کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا آپ کے پاس، لیکن اندر جب داخل ہونا چاہا آپ کی بیوی آپ کو ڈانٹ رہی تھی، میں واپس آ گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ غلط فہمی ہے، ڈانٹ نہیں رہی تھی، سمجھا رہی تھی، میں نے غلطی کیا تھا، میری بیوی مجھے سمجھا رہی تھی۔ اب بتاؤ کیا شکایت ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری بیوی بھی مجھے شاید سمجھا رہی ہوگی، میں نے سمجھا نہیں۔ واپس چلے جاتے ہیں، شکایت کیے بھی نہیں، واپس چلے گئے۔ میرے بھائی، سمجھنے کا انداز ہوتا ہے، سوچنے کا انداز الگ الگ ہے۔ سوچیں، سمجھیں، صبر کریں، مینج کریں، کچھ مینج کروائیں، زیادہ سے زیادہ صبر کرنے کی ضرورت ہے، صبر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں گھر کے معاملات صحیح رہے، ہمارے بچے کی تربیت ہو، بچے ہمارے سدھر جائیں، تو صبر کرنا پڑے گا میرے بھائی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی نہ بنائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ اللہ کی قسم آپ کے بچے دیندار ہو جائیں گے، آپ کے بچے سدھر جائیں گے۔ یہی نہیں، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دیندار ہوں تو آپ اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں، یہ بہت ضروری ہے، بد دعا نہ کریں۔ آج کل ہمارے بچے کچھ غلطی کر دیتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہو کیا، شیطان ہو کیا، خبیث ہو۔ یہ سب الفاظ تو کہنا ہی نہیں چاہیے، کیا پتہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ اس بد دعا کو قبول کر لے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اللہ قبول کرتا ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ کیا پتہ جس گھڑی آپ کہہ رہے ہو وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ اس چیز کو قبول کر لے۔ اس لیے غلطی سے بھی کبھی بچے کو پاگل نہ کہیں، شیطان نہ کہیں، خبیث نہ کہیں، ایسے الفاظ نہ کہیں، غلطی سے بھی نہ کہیں، کیا پتہ اللہ قبول کر لے۔ آپ جانتے ہیں وقت کے امام شیخ سدائس جو ہے کہ کعبہ کے امام ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بچپن میں تھے تو وہ خود وہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں تھوڑا شرارت تھا، میں شرارتی کرتا تھا، ادھر ادھر تھوڑا بہت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، میرے یہاں مہمان آنے والے تھے، میری ماں کھانا بنا رہی تھی اور میں شرارت میں باہر گیا، دھول مٹی لایا، کھانے میں ملا دیا۔ میری ماں کو غصہ آیا اور غصے میں ماں کہتی ہے کہ اس قدر تو نے جو ہے کہ نازیبہ حرکت کی ہے، جا اللہ تجھے کعبہ کا امام بنا دے۔ میں مسجد نہیں جاتا تھا، نماز میں نہیں رہتا، شیطانی تھوڑا بہت شرارت کرتا تھا۔ میری ماں نے کہہ دیا جا تجھے اللہ کعبہ کا امام بنا دے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کر دیا، ابھی وقت کے امام ہے۔ تو کیا پتا وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ اس چیز کو قبول کر لے۔ اس لیے غلطی سے بھی جب آپ کے بچے کچھ غلطی کر دے تو غلطی سے بھی غلطی آپ نہیں کریں، غلط نازیبہ الفاظ نہ کہیں آپ غلطی سے بھی، بلکہ اپنے بچوں کے حق میں ہمیشہ دعائیں کریں، چاہے بچے جو ہو، بچے کے حق میں دعائیں کریں، بچے کی ہدایت کی دعا مانگیں اور بچے کی تربیت آپ ہمیشہ کریں اور بچے کے حق میں ہمیشہ دعائیں کریں، اس لیے کہ یہ نبیوں کی سنت رہی ہے۔ اور حضرت لقمان جو ہے کہ ان کی نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ایک مکمل سورہ لقمان کے نام پہ نازل کیا نصیحت کی وجہ سے۔ اس کا مطلب کہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ انسان اپنے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، انسان اپنی اولاد کو تربیت دے، اپنی اولاد کو سکھائے، اپنی اولاد کو نصیحتیں کرے، یہ اللہ بھی چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے بچوں کو ڈرائیں نہیں، اپنے بچوں کو اللہ سے ڈرائیں، بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ڈر کم پیدا کرتے ہیں، انسان کا ڈر ان کے دل میں زیادہ پیدا کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ بچوں کے دل میں جو ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کرے، وہ حدیث ابھی ہم بیان کریں گے۔ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچہ کچھ شرارت کرنے لگے گھر میں، ابھی تمہارے سر کو بولتے ہیں، ابھی تمہاری میم کو بولتے ہیں، دیکھو ابھی ادھر سے پولیس آ رہا ہے، پولیس تم کو پکڑ کے لے جائے گا، ابھی ادھر سے چور آ رہا ہے، بوڑھا آ رہا ہے، یہ وہ کر کے بچہ کے دماغ میں ڈر پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو بچے کے دماغ میں،
بچے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، انسان کا ڈر بچے کے دل میں نہ ڈالو۔ کتا آ رہا ہے، بلی آ رہا ہے، کتا بلی سے بچوں کو ڈراؤ گے، بچہ اکیلے جائے گا، کتا سے ڈرے گا، بلی سے ڈرے گا، دھیرے دھیرے ڈرپوک ہو جائے گا۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو اس انسان کے دل میں، اس بچے کے دل میں۔ کیوں؟ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کہ ایک بچہ، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تمہیں نفع دے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب بیان کرتے ہیں احفظ اللہ تحفظہ، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کہتے ہیں اے میرے بچے، جب مانگو اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ کتنی پیاری چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کو، 10 سال کا بچہ ہے، 8 یا 10 سال کا بچہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید سکھا رہے ہیں، اللہ کا ڈر اس بچے کے دل میں پیدا کر رہے ہیں۔ میرے بچے، مانگو تو اللہ سے مانگو، اور مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، کسی انسان سے نہیں مانگو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 8 یا 10 سال کے بچے کو سکھا رہے ہیں، 8 یا 10 سال کے بچے کو توحید سکھا رہے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو اس سے ڈراتے ہیں، کبھی اس سے ڈراتے ہیں، کبھی کتا سے، کبھی بلی سے، کبھی پولیس سے، کبھی چور سے اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ بچوں کو اللہ سے ڈرانا سکھائیں۔ بچپن سے ہی جب بچہ اللہ سے ڈرنے لگے گا، اللہ کی قسم بڑا ہوتے ہوتے ایک موحد بن جائے گا، مشرک نہیں بنے گا، موحد بنے گا، اللہ کا ڈرنے والا بنے گا، اپنے باپ کا جو ہے کہ فرما بردار بنے گا، نبی کا سیدائی بنے گا، ماں کی فرما بردار کر جو ہے کہ ماں کی خدمت کرنے والا بنے گا، اور جو ہے کہ آپ کا سہارا بنے گا جب بچہ اللہ سے ڈرے گا۔ تو کہنے کا معنی یہ ہے، بچے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، کسی چیز کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم لوگوں کو ان سب باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پہ رکھ، اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ ہمارے معاشرے میں جو بھی بہن بیٹیاں شادی کے عمر کو پہنچ چکی ہے، اللہ تو ان کے لیے کہیں سے دیندار لڑکے کا رشتہ بھیج دے۔ اللہ ہمارے معاشرے میں جو بھی نوجوان رزق کے تلاش میں ہے، اللہ تو ان کے لیے کہیں سے حلال رزق عطا کر۔ اللہ جو بھی نوجوان شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اللہ تو ان کے لیے کہیں سے دیندار لڑکے کا رشتہ بھیج دے۔ اللہ جو بھی پریشان حال ہے، اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ جو بھی مصیبت میں ہے، مصیبت زدہ ہے، اللہ تو ان کی مصیبت کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی میں جو بھی کہیں بھی دنیا کے کسی خطے میں پریشان حال ہے، اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنا، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا میں عزت دے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو مرنے کے بعد جنت دے۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی میں سے جو بھی بے اولاد ہیں، اللہ تو انہیں اولاد جیسی عظیم نعمت عطا کر۔ اے اللہ جو بھی اولاد سے جو ہے کہ محروم ہیں، اللہ تو انہیں اولاد عطا فرما۔